یہ آپ کا مرشد حقیقت میں مجمع البحرین ہیں، جن کی صحبت میں آپ بیٹھ کر کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جو عالم ہوا صوفی نہیں ہوا ایسا شخص فاسق ہے۔ اب تصوف کسے کہتے ہیں ذرا اسے بھی سنتے چلے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ نے فتاوی رضویہ میں ایک بڑا مشہور رسالہ ہے مقال العرفاء۔ کیا نام ہے رسالے کا؟ مقال العرفاء۔ مقال العرفاء میں اعلیٰ حضرت نے تصوف کی درجنوں تعریفات ذکر کی، لیکن ان میں ایک تعریف ایسی ہے جو بہت ہی جامع ہے، بہت ہی جامع و تعریف ہے تصوف۔ ارشاد فرمایا التصوف هو التمسک بالشریعہ والتزام قانون العبودیہ۔ یہ تصوف کی تعریف تھی، هو التمسک بالشریعہ والتزام قانون العبودیہ، یعنی تصوف نام ہے اتباع سنت و شریعت، شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامنا، والتزام قانون العبودیہ، اور قانون بندگی کو لازم کر لینا اپنے اوپر۔ یہ تصوف کی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع سنت و شریعت اور قانون بندگی کو اپنے اوپر لازم کرنا، یہی تصوف کی حقیقت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سلسلہ نقش بندیہ میں اتباع سنت و شریعت کی پہلے تعلیم دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اجتناب بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ بدعتوں سے تمہیں دور رہنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التمسک بسنہ خیر من احداث بدعہ، یعنی ایک سنت پر عمل کرنا، ایک سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، یہ بدعات کو ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ تو سلسلہ نقش بندیہ میں جہاں اتباع سنت و شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی اس سلسلے میں داخل ہونے کے بعد شیخ کی طرف سے، مرشد کی طرف سے اپنے مرید کو جو پہلے تلقین کی جاتی ہے، جو اس سے پہلا عہد لیا جاتا ہے، وہ اتباع سنت و شریعت کا عہد لیا جاتا ہے کہ تمہیں شریعت کی پابندی کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو اپنے سینے سے تمہیں لگانا ہے، اور بدعات سے ہمیشہ دور رہنا ہے۔ اس سلسلے میں داخل ہونے کے بعد مرشد کی طرف سے سب سے پہلے مرید کو یہ تلقین کی جاتی ہے۔ اور بڑے مشہور محدث ہیں جنہیں محدث مکی حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے مرقات المفاتیح، یہ حدیث شریف کی بڑی اہم کتاب ہے۔ مشکات المصابیح، عربی زبان میں اس کی بڑی یہ جامع شرح ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح میں بڑی کثرت کے ساتھ جگہ جگہ سلسلہ نقش بندیہ اور مشائخ نقش بندیہ کا تعارف ہے۔ تو حدیث شریف کی وہ کتاب، اور وہ کتاب کثرت کے ساتھ میرے مطالعے میں رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر
اس سلسلے کے تعارف کی کوئی کتاب صرف مرقات المفاتیح کی روشنی میں تیار کی جائے تو بڑی اچھی خاصی کتاب اور مستند کتاب تیار ہو جائے۔ صرف ایک کتاب یعنی مرقات المفاتیح کو سامنے رکھا۔ آخر میں سوچنے لگا کہ اس سلسلے کا اتنا تعارف اور سلسلے کے مشائخ کے فضائل و کمالات حضرت ملا علی قاری نے آخر کیوں بیان کیے؟ میں نے اس کا خطبہ جو پڑھا تو مجھے اندازہ لگا کہ حضرت ملا علی قاری کا اس سلسلے سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ خود فرمایا کہ میں نے یہ کتاب یعنی مشکات المصابیح عالم ربانی حضرت علامہ سید زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ سے پڑھی ہے، اور عالم ربانی حضرت علامہ سید زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب عالم ربانی حضرت علامہ اسماعیل شروانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پڑھی، اور حضرت علامہ اسماعیل شروانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضرت سیدنا یعنی سلسلہ نقشبندیہ جن کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے یعنی حضرت خواجہ بہاءالحق نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ کے اتباع میں سے، اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ اس سلسلے سے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کتنا گہرا تعلق۔ ایک جگہ ایک حدیث شریف کے تحت انہوں نے تحریر فرمایا کہ اس سلسلے میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ مرشد کی نظر اپنے مرید کے دل پر ہوتی ہے۔ یہ خاص بڑا تاریخی جملہ انہوں نے تحریر فرمایا کہ اس سلسلے میں مرشد کی نظر مرید کے دل پر ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر مرید کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس مرشد کو ہوتا ہے، اگرچہ مرشد کتنی ہی دوری پر۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اگر مرید کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس کا بھی احساس مرشد کو ہوتا ہے۔ یعنی اس سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ مرشد کی نظر مرید کے دل پر ہوتی ہے۔ پھر تحریر فرمایا کہ اس سلسلے کے ایک شیخ تھے، نام تو نہیں ذکر کیا مگر سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے ہی سے یہ بات تحریر فرمائی کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک شیخ تھے جنہیں بہت سخت ٹھنڈک لگ رہی ہے، ٹھنڈک کا زمانہ تھا، انہیں ٹھنڈک کا احساس ہو رہا جیسے بھی سردی کا زمانہ تھا، تو انہوں نے اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا کہ زملونی زملونی، یعنی مجھے تم لوگ چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ مریدوں نے مرشد کو کمبل اڑا دیا۔ پھر لکھتے ہیں اس کے بعد ان کا ایک مرید کہیں سے آ رہا تھا، ایک تو ٹھنڈک کا زمانہ اور وہ مرید ٹھنڈے پانی میں آ کر کے گر گیا، ایک تو ٹھنڈک اور دوسرے ٹھنڈے پانی میں وہ مرید آ کر کے گر گیا۔ تحریر فرماتے ہیں حضرت ملا علی قاری کہ شیخ نے
دور سے دیکھا اپنے مرید کو کہ میرا مرید ٹھنڈک میں آ رہا ہے اور پانی میں گر گیا ہے، فرمایا ادفعوہ بالنار، یعنی اسے فوراً آگ تپاؤ، تم پانی میں سے نکالو اور آگ تپاؤ۔ فرماتے ہیں کہ ادھر مرید کو آگ تپائی جا رہی ہے اور ادھر شیخ مرشد بہت دوری پر، یہ نہیں کہ مرید کے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ اچھی خاصی دوری پر شیخ بیٹھے ہوئے تھے، مگر دیکھا کیا جا رہا ہے کہ مرید کو آگ تپائی جا رہی ہے، یعنی مرید کو گرمی پہنچائی جا رہی ہے، آگ مرید کو تپائی جا رہی ہے، لیکن اس کا اثر مرشد کے جسم پر نظر آ رہا ہے، یعنی اس گرمی کا احساس، آگ کی تفش کا احساس مرشد کو ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ایسی گرمی مرشد کو محسوس ہوئی کہ سارا کمبل اس ٹھنڈک کے زبانیں اٹھا کر کے کنارے۔ پھر فرمایا کہ اس سلسلے میں خاص چیز یہ ہے کہ مرشد کی نظر مرید کے دل پر ہوتی ہے، اس لیے یہ دور دراز سے جو آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ ذرا بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم مرشد کے سامنے نہیں ہیں تو مرشد ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ اصول بیان فرما دیا ہے کہ شیخ کی نظر مرید کے قلب پر ہوتی ہے، مرید کے دل پر ہوتی ہے، تو شیخ ہمیشہ یعنی جب توجہ اللہ کرتے ہیں، انابت اللہ کرتے ہیں، اس وقت صرف ایسا نہیں کہ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں بلکہ اپنے مریدوں کو بھی دعائیں خیر میں یاد رکھتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اولیاء کرام کی شان ہی یہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جنہیں محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے تو ان کا مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی تو بہت لمبی ہے، میں اس کا صرف ایک جز بیان کرتا ہوں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ أَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا، یعنی جب میں کسی بندے کو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، محبوبیت کے مقام پر وہ فائز ہو جاتا ہے، تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ پھر اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا علماء نے یہ تحریر فرمایا کہ وہ بندہ جب تک کی محبوبیت کے مقام پر فائز نہیں ہوا تھا اس وقت تک صرف اتنا ہی سنتا تھا جتنا عام انسان سنا کرتے ہیں، اور جب تک محبوبیت کے مقام پر فائز نہیں ہوا تھا اس وقت تک صرف اتنا ہی دیکھتا تھا جتنا عام انسان دیکھا کرتے ہیں، لیکن جب وہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہی سے وہ سنتا بھی ہے اور اللہ کی مرضی سے وہ دیکھتا بھی ہے، اور جب اللہ کی مرضی سے وہ سنتا ہے، اللہ کی مرضی سے وہ دیکھتا ہے، تو وہ اپنی فراست ایمانی سے قریب کو بھی دیکھتا ہے اور قریب کو بھی سنتا ہے، اور اسی طرح سے دور کو بھی دیکھتا ہے اور دور والوں کو سنتا بھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اس سلسلے کی
اس سلسلے میں خاص طور سے صحبت شیخ پر بھی توجہ دی جاتی ہے کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کی صحبت میں آ کر کے بیٹھے، شیخ کی بابرکت صحبت میں آ کر کے حاضر ہو۔ خاص طور سے اس پر بھی اس سلسلے میں سلسلہ نقشبندیہ میں زور دیا جاتا ہے، اور یہ چیز تو دراصل قرآن کریم سے ماخوذ، قرآن کریم میں اس کی تعلیم دی گئی کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو، نیکوں کی صحبت میں رہو۔ ارشاد ربانی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یعنی اے بندے تم اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو، ان نیکوں کی صحبت میں رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے، ذکر الہی سے وہ رطب اللسان رہتے ہیں، اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ کے ذکر سے وہ تر و تازہ رہتے ہیں، یریدون وجہ، اور اللہ کی وہ رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو تو ان کے نورانی چہروں پر تمہاری نظریں جمی رہنی چاہیے، ان کے نورانی چہروں سے تمہاری نگاہ نہ ہٹے، کیونکہ نیک لوگوں کے نورانی چہروں کو دیکھنا یہ بھی ثواب کا کام۔ اس آیت کریمہ سے یہ ہمیں درس ملا کہ ہمیں نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، نیکوں کی صحبت میں ہمیں رہنا چاہیے، کہ نیکوں کی صحبت میں آدمی رہے گا تو اگرچہ بد ہیں وہ، اگرچہ گنہگار ہیں، لیکن نیکوں کی برکت سے رحمت الہی اس گنہگار کی طرف بھی متوجہ ہو، نیکوں کی برکت سے ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے، جب اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے تو رحمت اس بندے کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ بھی رحمت الہی سے فیض یاب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ نیک بندے ہیں جنہیں قرآن کریم میں عباد الرحمن کہا گیا ہے، جن کی صفت قرآن پاک میں بیان ہوئی، وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی رحمان کے وہ بندے جو اس روپے زمین پر آہستہ آہستہ چلتے، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلتے۔ یہاں ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ تھوڑی سی دلانا چاہتا ہوں، ہے تو تھوڑی سی کتابی بات ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99، یہ تو جانتے ہیں 99 اسماء حسنہ، اور قرآن کریم میں الگ الگ مقام میں الگ الگ اسم مقدس کا ذکر آیا، کہیں قہار آیا، کہیں جبار آیا، کہیں ملک آیا، کہیں قدوس آیا، کہیں متکبر آیا، کہیں رحمان کا ذکر آیا، کہیں رحیم کا ذکر آیا، یعنی اسماء حسنہ کا ذکر قرآن مقدس میں الگ الگ آیا۔ اب کس مقام میں کون سا اسم مقدس آیا ہے؟ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی بخاری شریف کی جو آخری حدیث شریف ہے، وہ آخری حدیث شریف کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث شریف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں،
دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب، بلکہ ان دو کلموں کو جو پڑھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، ان کی ادائیگی بہت ہی آسان، زبان پہ دونوں بہت ہی آسان ہے کہ پڑھا لکھا آدمی تو انہیں پڑھ ہی لے گا، اور جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی پڑھ لے گا آسانی کے ساتھ۔ لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم ثواب رکھا ہے کہ قیامت کے دن میزان العمل میں جب نیکیوں کے پلڑے پر وہ دونوں کلمے رکھے جائیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ دونوں کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ دونوں کلمے یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث شریف کے تحت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب جو بخاری شریف کی شرح ہے ارشاد الساری، اس میں تحریر فرمایا کہ اس حدیث شریف میں حبیبتان الرحمن ارشاد ہو رہا ہے، یعنی دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ یہاں اسماء حسنہ میں رحمان کا ذکر آیا، پھر فرمایا کہ جس مقام میں اللہ کے جس اسم مقدس کا ذکر زیادہ لائق ہے اس مقام میں اسی اسم مقدس کا ذکر آیا ہے۔ ایک مثال بھی اس پر پیش فرمائی ہے، ارشاد فرمایا جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یعنی اپنے رب سے تم لوگ استغفار کرو، تو یہ مقام استغفار کا ہے۔ اب اس مقام میں اللہ کے اسماء الحسنہ میں سب سے زیادہ مناسب یہاں پر غفار ہے، اس لیے غفار کا ذکر آیا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے تم لوگ استغفار کرو، یقیناً وہی تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہاں حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں رحمان کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو ایسے محبوب ہیں کہ ان دونوں کلموں کو جو پڑھے گا تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی، رحمان کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی۔ تو اس جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یعنی رحمان کے بندے جو رکے زمین پر آہستہ چلا کرتے ہیں اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل اور بے پڑھے لکھے لوگ ان سے اپنی جاہلانہ باتوں میں مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے وہ جاہلانہ باتیں نہیں کرتے ہیں بلکہ سلام کیا اور سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یعنی وہ خواب غفلت میں نہیں رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی کروٹ اپنے بستر سے لگا دی ہے لیکن ان کی رات جاگنے میں گزرا کرتی ہے، ذکر الہی میں وہ اپنی صبح و شام کیا کرتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہا کرتی ہیں، وہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں عباد الرحمن کہا گیا کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسے صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے وہ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جن پر ہمیشہ رحمان کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں پر وہ تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پر بھی رحمان کی رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں چلتے ہیں جس راستے سے ان کا گزر ہوتا ہے اس راستے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور قبر میں آرام فرما ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہاں تک کہ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بھی رحمان کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، یعنی جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہاں عباد الرحمن کہا گیا کہ وہ رحمان کے بندے ہیں کیونکہ ان پر رحمان کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ان کی برکت سے رحمت الہی اس کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے جو ان کی صحبت میں بیٹھا کرتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں خصوصی طور سے
صحبت شیخ پر توجہ دی جاتی ہے کہ شیخ کی صحبت میں بیٹھا کہ تمہیں تمہاری تعلیم بھی ہوگی، تمہاری تربیت بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ رحمت الہی کا نزول بھی تمہاری اوپر ہوگا۔ وقت بہت ہو گیا ہے، اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا ہوئی ہو مجھ سے ہے، میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔